مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں۔ سارے نبیوں کے مگر آقا کامل سب جدا گئے۔ اگر تسا چاہتے ہو پریشانی تو نجات مل جائے، مصیبت تو چھٹکارا مل جائے، دکھا تو پریشانی تو نجات مل جائے، پھر اللہ بھی کبریائی بھی قسم ہے اے مجرب نسخہ سانو ساڈے وڈیاں نے دتا ہے۔ بخاری آندے نے مصطفیٰ دے صحابی نے آکھیا اذکر احب الناس الیک، انہوں یاد کر جدے نال سب تو زیادہ پیار کرنا ہے۔ انہیں اماں نہیں آکھی، ہائے ابا نہیں آکھیا، انہیں مصطفیٰ دا نام لیا۔ آدھے نے دردہ پیڑا اینی مک گئیاں، دردہ پیڑا جاندیا رہیا۔ آج ساری دنیا پریشانیاں دے منجدھار ڈگ دی ہے پئی، مصیبتاں دے کمر کھیر پھس گئی ہے۔ تے بچن دا طریقہ ایک ہی ہے، اپنی خلوت جلوت اللہ دے حبیب نے حسن و جمال تے جود و نوال نال جوڑ کے آنکھوں سارے نبیوں کے مگر آقا کامل سب جدا ہے، وہ امام سفید یا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ایک کسی نے آکھیا نبی نو دیوار دے پیچھے دی خبر نہیں، آقا غیرت تماشا کہتے دس دے تیری تحقیق اسلام نو فائدہ دیتا یا نقصان۔ کسی آکھیا نبی نو کل دا پتہ نہیں ہے، آقا تیری تحقیق نے دین نو فائدہ دیتا یا نقصان۔ کسی آکھیا نبی کچھ نہیں کر سکدا، آقا تیری فکر نے دین نو فائدہ دیتا یا نقصان۔ اور جدو تو نبی نو تولن بہ گیا، رب دی بلو خیر بھی گئی ہے، برکتاں بھی اٹھ گئیاں، پھر جہالت نے ہج تاریکی بچھائی ہے کہ ذلت رسوائی مقدر بن گئی ہے۔ کہ آج بھی ویکھ لے اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، فقیہ عصر دے مزار تو لے کے استاذ الکل دے مزار تک، استاذ الکل دے مزار تو لے کے حضرت امیر المجاہدین دادا پاک دے شہر چلیٹن والے دے انہاں دیاں مزاراں دیاں رانکاں دس رہیاں نے جنہیں مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گلچ پا کے اور نور منتقل کر کے آئے نے۔ آج بھی رحمت دے برکت انہاں تے کن پئی اتر دی ہے۔ یہ معاملہ نکاح نہیں ہے، مولویاں دا نہیں ہے، یہ دے پیچھے جیڑی جماعت جیڑا لیڈر جیڑی قوم ہوئے سمجھ لے عالم کفر دا حصہ بن چکی ہے۔ جس پیر دی محفل اندر، جس مولوی مدرس محقق دی مجلس اندر نبی دا ذکر نہ ہوئے تے ذات نو ذات بھی پذیرائی ہوئے او دے کل بھی بچ جڑا اپنے نعرے وال اپنی ذات بھی پوجا پاٹ والا آوے، وہ نکا گدی مشین ہوئے یا وڈا، وہ چھوٹی پیڑ ہوئے یا وڈی پیڑ ہوئے، وہ دے کل بچ کے دسنائی جڑا اپنی کرسیاں تے اپنے ممبران تے اپنے تشخص تے لڑدا نظر آوے، وہ دے کل بچ جا، وہ دے نال ٹر پہ جڑا کہ میری کی اوقات نعرہ مصطفیٰ دا، نعرہ حضور دی عظمت دا۔ یہی فرق ہے فقیہ عصر دے عرس اندر اور دیگر گدی مشینہ دے بزرگان دے عرس اندر۔ وہ جانے نے ساڑھے بڑے دی گل اتھے پروفیسر ظفر الحق بندیالوی صاحبانے نے آمنہ دے لال دی گل بیمار بن کے نہیں ہوشیار بن کے بولو۔ اتھے سجے کھبے ہوئے ساڑھے بزرگان دی گل اسا کہ سارے بزرگان دی بزرگی دی خیرات گنبد خضرہ دی خیرات دنائی دے گئے۔ ایس ویلے پوری امت بالخصوص کوڑا تے ترہ امتیاز ہے، قدم قدم دے اتے جہالتاں بڑھیا جا رہی ہیں۔
پچھلے دنوں دا عجیب غریب تماشے جدو بھی پاکستان دے بدنصیب جاہل بیچارے یورپ دے تلوے چٹ کے آمن والے گل کر دینے والے چرچل نے کہا تھا عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں، چرچل نے کہا تھا. پھر ایک بی بی بولی، چرچل نے کہا تھا. میں کہے دسو چرچل دیو پترو، کائنات انصاف چرچل نے کیتا ہے یا محمد پاک دے شگرد عمر نے کیتا ہے؟ مولویاں نو تسی شدت پسند آکو، شدت پسند آکو. جاہلہ کو تو رجی میں کلیجہ ٹھنڈا ہوں دے کرو، لیکن قسم خدا دی اسے جدو بات نبی دیا میں ذرا زبان سنبھال کے بولیا کرو. ادو اسا موت دے مرحلے تو اگے بڑھ جانے ہیں. ایک کیڑا مسئلہ ہے، زندگی تے موت کا مالک تو میرا رب ہے، لیکن جڑی حضور دے نام تے آوے اس کو بڑی چاہتے ہیں. چرچل نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا. ایسا کہ انہوں نے کچھ خالد بن ولید ان المدائن فتح کرن لئے اسی جدو دجلہ دے کنارے پہنچے ہیں. دریا کے نہ کشتی نہ پلے، مصطفیٰ دے دین دے مجاہدان دے سینے مچل رہے نے. کدے نوجوانوں نے دیکھیا کرو کڑیاں تے بیڑیاں پا کے جی میں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے ہیں. انہوں نے دیکھیا کر اینے ماما دے پتر، اینے وہ نوجوان جنہاں تے حج بھی آسمان دے تاریاں تو لے کے مصطفیٰ دے غلامات دے آسمان دیا نظرہ آج بھی فخر پیاں کر دیا نے. انہوں نے زندگی پیاری ہے، انہوں نے بھی خواہش ہے تجیری ہے، لیکن اگر بتی چوک دے اندر نوجوان دے سر تے گولی لگے انہوں آکھیا جاوے تینوں گھر لے جائیے. اگر نانا میرے مرن دا بھیلا قریب آگئی ہے اور میں نو گھر لے جا کے نہ مارو، محمد پاک دی عزت و ناموس دی حفاظت والے لشکر وچ میں نو مرن دے وہ تاکہ جدو میرا وجود جاوے مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، سیدہ کائنات ادو فرماویں کہ اے میرے حسین دے لشکر دا سپاہی آگئی آئے. اور میرے پیارے پیرو، اور مٹھیوں سجادہ نشینوں، اور معزز سیدوں، وڈیاں گڈیاں تے سونیاں گڈیاں والے ہو، لکھاں تے کروڑا مریدہ والے ہو، تیرے نزدیک سینہ تان کے نعرہ لانا مناسب نہیں ہے. تیرے نزدیک حجرہ گھر چھوڑ کے ناموس رسالت کی بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو پھر میں نے تھوڑا دیا جواب تا دے جڑا روزہ رسول دا گدی نشین کربلا وچ گیا ہے، جڑا 1,00,000 نمازہ دے ثواب والے حرم خدا بندی دا متولی تے امام جناب کربلا گئی ہے، 50,000 نمازہ دی ثواب والی مسجد دا خطیب و امام کربلا وچ گئی ہے. او کلا نہیں گیا، اکبر دی جوانی لٹائی ہے، انہیں اصغر ہتھاں تے کٹایا ہے، انہوں محمد لٹایا ہے. اگر یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں ذرا سوچ کے دس حسین پاک انہوں کس کھاتے لکھے گا؟ سانوی جواب دے. گھر چھوڑ کے چوک سڑک چراہے تے عالم کفر دی آنکھیں تک پا کے ستی ہوئی قوم نو بیدار کرنا مناسب نہیں. میرے پیارے بزرگ، میرے معزز شیخ، میرے حضور سجادہ نشین، میرے نکے وڈے صاحبزادے پیرزادے، میں نو دسو پھر او کردار نو کیڑے کھاتے پاؤ گے؟ تھوڑا جو ہولی بولو، ہولی بولو. اسلام دی تاریخ ہجوہ نال نہیں بن دی. اے دلئی کربلا، بدر، احد، حنین، تبوک، یرموک سجدن. خدا را اسلام دے حسن نو کمزور نہ کرو. عالم کفر کو ڈائریکشن لے کے جنہ مولویاں، جدید مولویاں نے عالم کفر دے خوف تو فکر بدلی ہے نا، اللہ دی عزت دی قسم انہاں جو گے رہ گئے. بڑے بڑے قداور لوگ انہیں فکر کمزور کی تھی کہ یہ ٹھیک ہے چلو عالم کفر، وہ کدو خوش ہوئے گا؟ تیرے تے خوش ہو نہیں سکتا ہو. اقبال نے بڑی خوبصورت گل کی تھی ہے
دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اللہ کا کپا مردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا انہیں سہارا بنایا کہ نہیں بنایا انہیں کرونا دی آڑ چلائے کہ ایسی شدت پیدا کی تھی ہاتھ نہ لاؤ مردے دے نیڑے نہیں جانا انہوں انجی پور دینا ہے اس تو ڈرا دھمکا کے شروع ہویا ہے مڑ انہیں ایسو پیس تے مڑ چھپکے تے مڑ چاڑ دا انہیں امام کعبہ نو جرگمال کر کے انہیں آخر تینوں میں کمزور کیتا کہ نہیں کیتا دنیا رون دی نہیں ہوندے خدا دے بندے ہو رب رسے نو منا لو بندے تو ہون بھی مر رہے ہیں کرونا تو ہون بھی ہے لیکن ہون کیونکہ عالمی دنیا دا ہدف پورا ہو گیا ہون معاملہ ختم بیماری اجے بھی نہیں مکی اجے بھی جاری ہے لوگ مر بھی رہنے اللہ محفوظ رکھے ظاہر بیماری ہے احتیاط کرو لیکن سانو ادو درس پہ دیں دے ہو جدو سانو دسن والے انو اسی ایک جا کیا محراب و منبر نو اہمیت نہ دیو انہوں پیوان تے دسو احتیاط اور دنیا کو بتاؤ مصطفیٰ کا دین الحمدللہ ہر روز ہاتھ دھونے کا نہیں ہر نماز میں وضو اور ہر وضو میں 3 بار ہاتھ دھونے کا فلسفہ مصطفیٰ کا دین تو 14 صدیاں پہلے دے چکا ہے تھوڑا جو اور اولی بولو لیکن مسئلہ ہے تیرا میرا پیغام مولویوں کا کون پیغام یہ کیا پیغام ہے یہ کون سا مسئلہ ہے اسا کیا کوئی بات نہیں ہے اسا عالمی دنیا میں دسنا چاہنے ہیں سڑی جرت غیرت فکر نو سامنے رکھ لو قسم پروردگار دی عزت دی تسا جتنے دجالی فرقے تے فتنے وجود چ لے آون دی کوشش کرو گے ساڈے کول اکو ہی ہتھیار ہے جرت غیرت والا اسا وہ سامنے استعمال کر کے آکھاں گے تہاڈی موت اسے وچ تہاڈی ہلاکت اسے وچ سارے نبیوں کے رتبے بڑے گئے مگر آقا کمر سب جدا گئے اے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے صرف اللہ ہی سے بڑا ہے انہاں نوری وچ سنیا میرا کو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا گئے کدے فنکار اتر رہے ہیں کدے گلوکار کدے اداکار ٹارگٹ ایک کی ہے خواہش ایک کی گئے محققین دی خواہش ایک کی گئے نئے جدید لوگ یوں نہ کرو ایسے کرو ویسے نہ کرو ایسے کرو اوہ اوہ فرقہ اپنی موت مر چکے آئے او دے بانی تے یہودیاں دی جھولی اچ بیٹھ چکے نے جنہاں حالانکہ بڑی جگہ مرکز اسلام دے بیٹھن والے لوگ انہاں مصطفیٰ تو رخ جو پھیرے ہیں دسو 20 کلو دی تلوار چاکے ٹرمپ نہ لچن کے نہیں پریزیڈنٹ بیڈن دا استقبال کر کے انہاں اس مسلمانہ دی پیٹے چھرا کھوپیا کے نہیں دنیا میں انتہا پسندی نو فروغ دے کے سرکاری تھاواں تے راتوں رات مرکز بناون والے کمزور ہونے کے نہیں آج پھر دنیا اس نتیجے تے پہنچی ہے جدو ریال دی سپورٹ مکی ہے جدو ڈالر دی ٹیک مکی ہے جدو پونڈ دا سہارا مکی آئے انہاں دی فکر ختم ہو گئی ہے اور جنہاں دی فکر احمد رضا نے آمنہ دلال دی عظمت نال جوڑی ہے رسول اللہ دی عزت نال جوڑیے مصطفیٰ دی محبت نال جوڑیے انہیں دسیا ہے ادب مصطفیٰ ایک تصور موجود ہے اس کے مصطفیٰ دا فلسفہ کیے اور کائنات عالم اندر سروائیو کرن دا ذریعہ ایک کیجے کائنات دیا تنابہ کھچان دا ذریعہ ایک کیجے نظام کائنات نو خیر و برکت نال جوڑن دی ایک کی ضرورت جے آؤ محمد عربی دی غلامی نال جڑ جاؤ قرآن دا اعلان بھی ایک ہی ہے اطیع اللہ والرسول
والرسول لعلکم ترحمون. قرآنی فلسفہ بھی یہی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سیاسی گروہ نال جڑے لوگوں، مذہبی جماعتاں نال اٹیچ لوگوں، اپنے اپنے لیڈراں دی فکر نو پروموٹ کرن والے ہو، اللہ دی کبریائی دی قسم ہے. فقیہ اصل تو لے کے پروفیسر ظفر الحق تک فکر رہی ہے. آؤ اپنے بچیاں نو دس دے ہو لیڈر جنازے تے مشکل پہنچے گا، قائد جنازے کا تک نہیں آئے گا، توڑی جماعت دا لیڈر توڑی میت تک نہیں پہنچے گا. توڑے عزیز و اقارب پوری دنیا میں گھومے ہوئے پھر جناب بکھرے لوگ نہیں آمن گئے. لیکن جس مصطفیٰ دے نا تے جیندے تے مردی ہو اس نبی دی غلامی نل جڑ جاؤ گے. پھر کی ہوئے گا؟ اماں بوہا پکڑ کے روے گی، بھیڑا دہلیز پکڑ کے رومن گیا، ماما گھر بیٹھ کے رومن گیا، یار چار پائیاں لے جا کے رومن گے. لیکن قبر دی تاریکی نو اجالے وچ بدلن والا آمینہ دا لال جلوہ کر. لیکن وہ دے لئی ضروری ایک کوئی چیز ہے، دس دیو اسا سب کچھ ہاں بعد نبی دے نوکر، نبی دے نوکر، نبی دے نوکر. میں نے تو سلمان رشدی نے جہاں جانا تھا میں وہاں نہیں گیا. کوئی ایک فتنہ ہے اسا کہ انہوں نے دس ان سے بات کر، ہمیں پتہ ہے تم لوگ کیا ہو. یورپ دا ویزا بچان لئے پیر بھی چپ، لیڈر بھی بولو. اس کو کون ہاتھ ڈالے؟ تو پھر جو ہاتھ ڈال رہے ہیں ان پر زبان کھولتے ہوئے ذرا سوچ کے بولا کرو. ایسے ہزاروں لیڈر محمد عربی کے اس غلام کے جوتے پہ قربان، جو نہ دھوپ کی پرواہ کرتا ہے، نہ چھاؤں کی، نہ فور شیڈول کی، نہ پرچے کی، سینہ تان کے کھڑا ہو کے مصطفیٰ کی عزت کا نعرہ لگا ہو. اے او ماما دی لوریاں تے پیوما دی حلال کمائی دا سرے کہ وہ پھر اج بھی ہر فرد میدان عمل اچ کہہ رہے ہوندہ ہے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے. ہماری سانسیں مل کے بولو، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے. ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے. رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے. مل کے بولو، دستے وہ بزرگاں دا دیتا ہویا سبق بھولے نہیں. بزرگ جوان آنکھو، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، مل کے بولو، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے. زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. کر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے. کر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے. رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی. ڈالر موڈ ریال دے وکن والے آنو ذرا ہاتھ لہرا کے دس دے وہ. رگوں میں جب تک لہو ہے باقی، امیر المجاہدین رونو خوش کر دیا کھو. رگوں میں جب تک لہو ہے باقی. 7 ستمبر 1974 اندر ختم نبوت کے دشمن دے وجود جکل ٹھوکن والے امام نورانی روح نو راضی کر کے آنکھو. رگوں میں جب تک لہو ہے باقی. استاذ القل علامہ بندیانوی دے دیتے ہوئے سنتوں دورات ہی آنکھو. رگوں میں جب تک
تک لہو ہے باقی تاج الفقہا اللہ تیرا سایہ دراز رکھے تیرے محبت کرنے والے تواڈے سبق نو یاد کر کے تواڈے لئی دعا پہ بندے نے رکوع میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے وہ سات پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ نکلے گا کوئی غازی وہ سات پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ نکلے گا کوئی غازی یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے یہ بھول جائیں نبی کے دشمن اور تواڈا خیال ہے انہاں دا علم الدین مر گیا ممتاز تختہ دار تے چڑھ گیا انہاں دا فضل کالے پانی ٹر گیا کفایت علی کافی تختہ دار تے چڑھ گیا امیر المجاہدین چلا گیا اور اللہ دی عزت کی قسم ہے اے ہر بچہ ہر نوجوان اے انس تے جناب سعد بن کے حضور دا غلام بن کے ہادی ماتر بن کے اے محمد عربی دا نوکر ہر دشمن رسول نو للکار کے پیادر رکھو میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے تیرا بھی چودریاں ملکہ نوابان دی اپنی ذات نو پروٹیکشن دی دے باری ہے مصطفیٰ دا نوکر در سردار بھی آخرے آئے یہ رب رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے وہ سات پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ نکلے گا کوئی غازی یہ بھول جائے نبی کے دشمن یہ بھول جائے نبی کے دشمن اور داروے دا درندہ اور امریکہ دا ویشی اور جرمنی دا کتا میرا خیال ہے قائد اعظم دے ملک اقبال دے ملک جماعت علی دے ملک تیرے سارے کماش کے زبو چودری اعتزاز اے سمجھے رہے اللہ دی عزت دی قسم ہے اے دھرتی اگر سائنس دانا وچ اگر ڈاکٹر عبدالسلام جیسا غدار پیدا کر دیئے اگر پروفیسر وچ غدار پیدا کر چکی ہے تو اے دھرتی اللہ دی قسم امیر المجاہدین بھی پیدا کر چکی ہے اے دھرتی غازی ممتاز بھی پیدا کر چکی ہے اے دھرتی جناب محمد عربی دے وہ غلام پیدا کر چکی ہے میرے شہروں تے بستیاں کلیاں تے کوٹھاں اندر ہر تھاں تے یہی کہہ رہے رکھو میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم صدا کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ شہزادہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آؤ اس ویلے پھر محبت نال میں اہل سنت دے عظیم مرکز اسلام دے مضبوط قلعے دین محمدی دے نور ونڈن والے عظیم مرکز بیٹھ کے میں اپنے حکمرانوں نو میٹھی زبان نال محبت دا پیغام دے رہے ہیں جو کم تسا یوم پاکستان پہ کیتا پاکستان دیاں دیاں نچا کے 75 کروڑ تو 110 ارب روپیہ اس مجرے تے لا کے جو تسا چہرہ دنیا دے سامنے ساڑی نئی نسل دا پیش کیتا ساڑے سر شرم نال چوک ہے ساڑے کلیجے پھٹ رہے ہیں قسم رب کعبہ دی اسی تاج الفقہا
استاد العلماء دا سامنا کنج کریے جنہاں سانو پاک صاف شفاف ملک دیتا، اسی کس منہ نال سامنا کریں گے؟ استاد الکل علامہ بندیالوی، قائد ملت نورانی، امیر المجاہدین، امام عظیمت، مجاہد ملت علامہ نیازی، علامہ اقبال قائد اعظم دا کس منہ نال اسی سامنا کریں گے؟ ساڑھے خلاف بھونکن والے ہو جو مرضی آکھو، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں علامہ اقبال تے قائد اعظم دا بھی عرس منایا کروں، جنہاں سانو ایسی خوبصورت خطہ دنیا دے نقشے تے کھچ کے دیتا۔ یہ دے پیچھے کتنیاں بہناں، کتنیاں ماما، کتنیاں بزرگاں، کتنیاں جواناں نے خون دیاں ندیاں دے کے دنیا دے نقشے تے ایک نظریاتی سٹیٹ قائم کی تھی۔ میاں شہباز شریف صاحب، سانو افسوس ہے، یقین ہے مینوں رائے بنڈ دے اندر آرام کرن والا میاں محمد شریف دی روح بہت تڑپی ہوئے گی تیرے اس گھٹیا عمل تے، تیرے اس گھٹیا عمل تے تیرے وڈیاں دی روح ضرور تکلیف ہوئی ہوئے گی۔ قوم دیاں دھیاں نچائیاں تھیں، رقص و سرود دی محفل سجا کے پاکستان دے نقشے نو عجیب رنگ پیش کیتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دے لخت جگر صاحب وزارت دے نشے وچ تو مست ہو کے بیٹھا رہیا، پتہ کر مفتی محمود دی روح کتنی تڑپائی ہوئی ہے تو، پتہ کرو شیری رحمان تے مطمئن نے ظاہر ہے جڑا اس محلے چو اس ماحول چو آوے او دا کی دے نال تعلق ہے، لیکن دسو کہ صحیح بڑیاں دیو پترو اپنے آپ نے کی جواب دیو گے؟ ساڑھے سر شرم نال جھک گئے۔ کاش وزارت عظمہ دے نال جڑے ہوئے وزیر مشیر، کاش اس دن تم سارے مر گئے ہوتے، لیکن بغیرت تو تم نہیں مرے، سمجھ لو ہمیں تم نے مار دیا ہے۔ 1 ارب روپے اپنی بیٹیوں کو، پاکستان کی بچیوں کو نچا کر تم لطف اندوز ہوتے رہے، تم نے پاکستان کے بانیوں کی روحوں کو تڑپایا ہے، تم نے شہدائے پاکستان اور شہدائے اسلام کے خون سے غداری کی ہے۔ کوئی چوکوں پہ ناچ گانا کروا کے، کوئی پارلیمنٹ کا سہارا لے کے، جنا سینٹر میں ناچ گانا کرا کے، یہ سنو چوکوں اور چوراہوں میں نچانے والا بھی بغیرت ہے، اور جنا سینٹر میں پاکستان کے اس آزادی کے دن بھی نچانے والا بغیرت ہے۔ ہم اس پہ کوئی کسی بھی حوالے سے نرمی نہیں رکھتے۔ کاش یہاں نور الحق قادری مر گیا ہوتا اور وہاں قائد ملت اسلامیہ کا بیٹا چھوڑ کر اس دن اس کو کہہ رہا ہوتا کہ میرا ایسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو ناچ گانے کو پاکستان کے آزادی کے دن پر اس انداز سے پیش کر کے میری قوم کی اور نظریہ پاکستان کی توہین کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا تب ہوتا ہے جب غیرت اور حمیت زندہ ہوتی ہے۔ ہم اس پورے ماحول کو کنڈم کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، اور آپ کے اس قدم اٹھانے پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان لوگوں سے، ظالموں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنی شدت کو، غیرت کو، حمیت کو اس ملک کی جڑوں کے لیے، ملک کی سرحدوں کے لیے رکھو۔ ہمیں سلام ہے اس فوجی پر، ہمیں سلام ہے اس سپاہی پر جو دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کے اپنی جان کے آخری خون کے قطرے تک سوئی ہوئی قوم کی بیٹی بہن ماں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ، گلی میں، چوراہے پہ کھڑے ہو کے حفاظت پر مامور ہے، اس کو سلام ہو۔ لیکن اللہ ہمیں ایسے بدبخت لوگوں سے محفوظ فرمائے جو دن بدن ہمارے تشخص کو مجروح کر کے، غیرت و حمیت کا سودا کر کے ایک نئی فکر میں لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے صرف آپ کو مجھے یہ کرنا ہے، بس صرف آنکھ کھولنا ہوگی، جاگنا ہوگا۔ جتنے بھی روپ ہیں یہ بڑے عجیب روپ ہیں، فرانس کے لیے اور ہیں، امریکہ کے لیے اور ہیں، ظاہر کے لیے اور ہیں، باطن کے لیے اور ہیں، لیکن اللہ تیرا شکر ہے خرید و فروخت کی منڈیوں میں، بروکروں اور دلالوں کے ہجوم میں، بکاؤں اور بازاریوں کے لشکر میں کتنی وہ مقدس ماں ہے کہ جس ماں کا بیٹا سینہ تان کے کہتا ہے بس انہیں مانا، انہیں جانا،
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس فلسفے میں جڑ جاؤ گے، پھر ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کا ہر طرف عجیب نظارے ہوں گے۔ پھر مائیں بانجھ نہیں ہوں گی، پھر مائیں یورپ کی ہوں یا امریکہ کی، دشمن کا گردن دبوچ کر اس کے وجود میں خنجر پار کر کے بتانے والی ہوں گی، ہم نے بچوں کو ناچنے اور گانے اور نچانے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے اپنے آقا و مولا کی عزت و ناموس پر گردن پٹانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اس مرکز اسلام کو برکات، آپ کو قدم قدم پر خیر، اور سیلاب میں گھرے ہوئے میرے پاک وطن کو، پاک وطن کے باسیوں کو، جو پانی ان کے املاک اور مال جان کے نقصان کا باعث بنا، اللہ اسی پانی کو ان کی عزت، روزی اور رزق کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا